اگر ہم یہ سوال کریں اے اللہ تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تیری پہچان کیا ہے، تو اللہ اپنا تعارف یوں کرواتا ہے۔ حدیث قدسی کے حوالے سے پچھلے درس کے اندر بات ہوئی تھی، ہم نے اللہ کے تعارف کے حوالے سے آدھی چیزیں گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہیں کہ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ جو ہے وہ سب کو ہدایت دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ لباس پہنانے والا ہے، اور ہمارا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اے میرے بندو تم سارے کے سارے مل کر بھی میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے جس طرح ہمارے ہاں دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر میرے خلاف لوگ ہو گئے تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی، میری بادشاہت چھن جائے گی، تو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے نا، دنیا کے بادشاہوں کو ڈر ہوتا ہے۔ تو فرمایا سارے تم مل بھی جاؤ، تم رب رحمان کی بادشاہت میں کمی نہیں لا سکتے، اللہ کی بادشاہت چھین نہیں سکتے، اور سارے رب تعالیٰ کے حمایتی ہو جاؤ۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے کہ اگر لوگ میرے حمایتی ہو گئے میں مضبوط بادشاہ بن جاؤں گا، تو فرمایا سارے میرے حمایتی بھی ہو جاؤ، مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی اللہ کا نقصان بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کا نفع بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارا اول تا آخر یعنی پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آدمی تک تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، انسان جمع ہو جائیں، جن جمع ہو جائیں، سارے کے سارے مل کر ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ نیک ہے، سارے متقی پرہیزگار بن جائیں، ٹوٹلی متقی پرہیزگار سارے بن جائیں، تو فرمایا اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ بڑی اہم بات ہے، پوری انسانیت مل کے اچھے بن جائیں، عبادت کرنی شروع کر دیں، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اول تاخر سارے انسان جن سارے مل کر جمع ہو کے سارے بدتر ہو جائیں، سارے گناہ گار ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں لا سکتے۔ تو ہم یہ مت سمجھیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نے حج کیے ہیں تو پتہ نہیں اس کا کوئی اللہ کو فائدہ ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بندہ یہ بھی نہ سمجھے میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، میں کوئی اللہ کا گناہ کر کے نقصان کر لوں گا، اللہ کا نقصان بھی نہیں ہم کر سکتے، نہ ہم اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کا فائدہ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس لیے ہمارا وہ رب ہے، ہم اچھائی کریں گے وہ بدلہ ہمیں دے گا، برائی کریں گے وہ مہلت دے گا، حد سے بڑھ جائیں گے تو وہ سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی طرح اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا اے انسانوں تمہارا اول تا آخر انسان اور جن سارے کے سارے پوری انسانیت اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فی صعید واحدہ، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ کل انسان، ہر انسان اللہ سے مانگے اور اللہ ہر انسان کو دینا شروع کر دے۔ کیا؟ جو اس نے سوال کیا ہے، جو بندہ مانگتا جائے اللہ اسے دیتے جائیں، ہر بندہ جو سوال کرے اللہ، انسان ہے کیا نہیں مانگ سکتا؟ اے اللہ یہ زمین لاکھوں دنا بڑھا کے مجھے دے دے، کروڑوں دنا اربوں دنا بڑھا کے زمین پوری مجھے دے دے، ہم میں سے ہر آدمی سوال کر سکتا ہے۔ تو بندہ جو مانگتا ہے، آپ تصور کریں آپ کیا نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا، مانگنا ہی ہے نا۔ تو انسان جتنے مرضی جو مرضی مانگتے جائیں، جنات جو مرضی مانگتے جائیں، فرمایا میں رب رحمان سب کو دیتا جاؤں، میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ ہاں الا یہ کہ جس طرح سوئی سمندر کے اندر ڈال دی ہے، سمندر میں سوئی کا کتنا پانی اپنے ساتھ لاتی ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو اسی طرح فرمایا جتنا سوئی سمندر کے پانی میں سے کمی کرتی ہے، تم سب کو سب کچھ میں دے دوں، اتنی کمی بھی میرے خزانے کے اندر نہیں ہوگی۔ تو وہ ہمارا رب ہے، اللہ سے کھول کے مانگا کرے۔ یہ بات بڑی عام ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں،
ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں بڑی چیز مانگ لی، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگنا ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر مانگنا ہے۔ وہ ذات دینے والی ہے، وہ سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ اچھا بعض اوقات آپ بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، آپ کو مل نہیں رہا تو پریشان نہ ہو، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، کل میزان کے اندر ہماری دعاؤں کی نیکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے تو کھل کے مانگنا ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے مانگنا ہے، اپنے آپ کو بھول جائیں، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال کریں۔ اسی طرح فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، تمہارے اعمال، تم اعمال کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، میں ان کو شمار کرتا ہوں، لکھ لیتا ہوں، اور میں تمہیں ہر نیکی کا بدلہ دوں گا۔ کتنی اہم بات ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ ہماری ہر بات لکھتا ہے۔ اچھا کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو ہم نیکی کر کے احسان جتلاتے ہیں، بھی جتلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے جتلانے کی؟ آپ جو بھی کریں گے اللہ نے لکھ لیا، آپ جتلا کر کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ لو جی میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، بھی کس کو بتلا رہے ہیں؟ آپ ایسی باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ جس رب کے لیے اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو جس رب کے لیے آپ نے نیکی کی ہے اس رب نے تو آپ کی نیکی لکھ لی ہے، اب جو ہے وہ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا اے میرے بندو، میں تمہاری ہر نیکی نوٹ کر لیتا ہوں، کس لیے کرتا ہوں؟ تاکہ تمہیں اس کا برا بدلہ دوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اب اگر کسی کو خیر پہنچ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو خیر نہیں پہنچتی، نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا ہے، فیقول ربی اہانن، قرآن میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں فیقول ربی اہانن، اللہ نے میری توہین کی ہے، اللہ مجھے دیتا نہیں ہے۔ تو ایسے جملے نہیں بولنے، بلکہ اگر نقصان ہو جائے تو کہنا میری وجہ سے ہوا ہے، اور اگر فائدہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو محترم بھائیو، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو آج کے سبق میں بہت اہم باتیں ہیں کہ ہم اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پوری انسانیت مل کر اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتی، پوری انسانیت مل کے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کے خزانوں میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ ہماری نیکیوں کو لکھ لیتا ہے، اس لیے نیکی احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھلائی دے تو اللہ کی تعریف کریں، اور اگر نقصان ہو جائے تو نقصان اپنے ذمے لیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔